اب جب ہم نماز میں قرات کر چکے تو قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جھکنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ جو کہ بڑا اہم نہایت مسئلہ، جس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، ائمہ مجتہدین کے درمیان وہ اختلافی اور مختلفی مسئلہ رہا، اور اس مسئلے کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس ایک فروعی مسئلے کی وجہ سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ ہے مسئلہ رفع الیدین۔ اب رکوع جانا ہے تو رکوع جاتے وقت جس طرح ہم نے نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، آیا دوبارہ پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا کہ دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے؟ یہ مسئلہ جس کو مسئلہ رفع الیدین کہتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ۔ یہ یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے تمہیداً آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی ہیں کہ جب ایک مسئلہ پر مختلف قسم کی احادیث روایات آ جائیں تو احادیث و روایات آثار صحابہ خلفائے راشدین کے عمل کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم رفع الیدین کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو اس مسئلہ کی نوعیت بھی اختلافی اور اجتہادی ہے، کیونکہ اس مسئلہ پر دلائل متعارض ہیں۔ ادھر بھی حدیثیں موجود ہیں، ادھر بھی حدیثیں موجود ہیں، ادھر بھی دلائل موجود ہیں، کرنے کے نہ کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ جو کرنے کے دلائل ہیں، کرنے کی حدیثیں ہیں کہ رفع یدین کیا گیا، پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ کہاں کیا گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رفع یدین کہاں کیا گیا، پہلے یہ طے کرنا کیا کہاں گیا۔ جب دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھنے کی بات کی جاتی ہے، جبکہ وہی احادیث جن کے اندر رفع یدین کرنے کا ذکر موجود ہے ان میں صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے نہیں، بلکہ سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھ کے کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر حدیث حضرت مالک بن حویرث سے، مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، رکوع جاتے بھی حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع سے اٹھتے بھی اٹھایا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر مختصر ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی بات؟ بخاری کے اندر یہ حدیث مختصر ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بخاری کی بنسبت تفصیل زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر ہے، اور ہاتھوں کو اٹھایا کہاں تک اٹھایا، کیسے اٹھایا، اس کی تفصیل بخاری کے اندر موجود نہیں۔ یہ مختصر حدیث ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل صحیح مسلم کے اندر ہے۔ امام مسلم حدیث لے کے آئے تو اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، لیکن صحیح مسلم کے اندر بھی تفصیل قدرے کم ہے۔ یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر 886 نمبر آئی تو اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع جاتے بھی اٹھایا، رکوع سے اٹھتے بھی اٹھایا، کانوں تک ہاتھوں کو اپنے نماز کے شروع میں اٹھایا، سجدے جاتے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، سجدے سے اٹھتے وقت بھی اٹھایا۔ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو کرنے والے ہیں یہ پوری اس حدیث اور روایت کے مطابق عمل نہیں کرتے، حالانکہ پوری وہ ہے اور اس کی سند بھی وہی حدیث، سند صحیح اس کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم آدھی پر عمل کرتے، آدھی پر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو سجدے والا چھوڑتے ہو وہ کس دلیل کے ساتھ چھوڑتے ہو؟ جیسے تم سجدے والا چھوڑتے ہو ہم رکوع والا بھی چھوڑتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس دوسرے دلائل موجود ہیں، اور ان میں سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی واضح اور صحیح حدیث ہے جو کہ سنن ترمذی کے اندر 257 نمبر، سنن نسائی کے اندر 1026 نمبر، سنن ابی داؤد کے اندر 748 نمبر، مسند احمد ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ اس حدیث کو پورا کرنے سے پہلے تھوڑی سی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود حضور کے وہ صحابی ہیں
جو چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کے اندر 4999 4999 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، حضور کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ رب کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی۔ صحیح بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار رسول سے کسی نے پوچھا اے حذیفہ صحابی رسول یہ بتائیں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کون صحابی ایسا ہے جس کا طور طریقہ رسول اللہ کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو تاکہ ہم اس سے دین کا علم سیکھیں؟ تو حذیفہ بن یمان نے فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود۔ وہ عبداللہ بن مسعود صحابی کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی الا فی اول مرہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سب کی نفی اور ایک کا اس بات۔ عبداللہ بن مسعود نے سب کی نفی کر کے صرف ایک جگہ پہ اس بات کیا ہے، فرمایا کہ فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے صرف اور صرف شروع میں رفع یدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، نہ رکوع جاتے اٹھایا، نہ رکوع سے اٹھتے اٹھایا، نہ سجدے جاتے اٹھایا، نہ سجدے سے اٹھتے اٹھایا، نہ تیسری رکعت کے شروع میں اٹھایا، اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مالک بن حویرث ہوں، وائل بن حجر ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، عبداللہ بن مسعود کا علمی پایا وہ ان تمام صحابہ سے بلندتر۔ حدیث کو لینے اور اس سے استدلال کرنے کا ایک منہج اور اسلوب فقہا کا یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کے ضبط و اتقان اور ان کے علمی لیول کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مجتہد، فقیہ، محدث، مفکر، مفسر صحابی، اور وہ صحابی جو خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھی اور نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے کے آئے جامع ترمذی کے اندر 257 نمبر، اور حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی حدیث کے مطابق اسی طرح حضور کے اہل علم صحابہ نے کہا ہے۔ کن صحابہ نے؟ اہل علم صحابہ نے، اور ایک دو نہیں، غیر و واحد، ایک دو نہیں، کثیر صحابہ، غیر واحد من اہل علم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اہل علم صحابہ بھی اور اہل علم تابعین نے بھی یہی کہا ہے کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانے، باقی مقام پہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اچھا وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ وہ اہل علم صحابہ کون ہیں کہ جنہوں نے یہی کہا ہے کہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ، باقی مقام پہ نہیں؟ وہ اہل علم صحابہ حضرت مولا علی، یہ مصنف ابن شہبہ ہے، اور اس میں 2457 نمبر 2457 نمبر حدیث ہے۔ ایک ایک راوی ثقہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری کو استاد اپنی کتاب کے اندر، امام وکی سے، وکی ابو بکر ناشری سے، ابو بکر ناشری عاصم بن قلیب سے، عاصم بن قلیب قلیب بن شہاب سے، قلیب بن شہاب تابعی حضرت مولا علی سے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، باقی پوری نماز میں مولا علی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں اہل علم صحابہ کہ جو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے۔ ساری پوری سند سے ثقہ اور جو ثقہ راوی ہیں محدثین، ان کی چین اور سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ امام
बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी की 5वीं जिल्द में इस हदीस को सही करार दिया। इमाम ज़ैली नस्बुर राया की पहली जिल्द में इस हदीस को सही करार देते हैं कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 2469 नंबर हदीस है। असवद ताबी कहते हैं मैंने खुद हजरत उमर के साथ नमाज पढ़ी है। हजरत उमर फारूक खलीफा दुवम भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। इसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है। अबू इसहाक ताबी कहते हैं कि जिन लोगों ने हजरत मौला अली की शागिर्दी इख्तियार की और जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद की शागिर्दी इख्तियार की, अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द और मौला अली के शागिर्द, वो सारे के सारे जिन्होंने यानी नमाज मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखी है, वो शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं किया करते। इसी में 2467 नंबर 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन उमर साहबी को देखा, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं किया। तो ये अहले इल्म सहाबा इन्हीं अहादीस के मुताबिक नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। और इन्हीं अहादीस को हमारे इमाम आज़म इमामुल आइमा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तरजीह दी और कहा कि इन्हीं अहादीस के मुताबिक राजे मौक़िफ़ यही है कि रफ़ुल यदैन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तर्क साबित है। और जलील क़द्र सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिदीन और पैरोकार और इमाम मालिक बिन अनस इमाम दारुल हिजरा मदीना के इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा, इन दोनों के मुक़ल्लिदीन और पैरोकार पूरी दुनिया के अंदर 70 से ज्यादा फीसद मुसलमान वो हैं जो शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते। तो लिहाजा शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने विसाल अक़दस तक इसका सबूत नहीं है, बल्कि तर्क इसका अहादीस से साबित है और खुलफ़ाए राशिदीन के अमल से इसका तर्क साबित है। लिहाजा जो है वो नमाज को में रुकू जाते वक्त अपने हाथों को उठाना ये मरजू अमल है। राजे अमल ये है कि इस मकाम पे अपने हाथों को नहीं उठाना, रफ़ा यदैन नहीं करना, बस अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करनी है और बाकी पूरे नमाज के अंदर रफ़ा यदैन नहीं करना।